الحمد للہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے جماعت اسلامی کی فکری بنیادیں۔ بنیادی طور پر تو جماعت اسلامی کی فکر اسلام کی فکر کا نام ہے۔ مولانا مودودی نے جس طریقے سے اس فکر کو پیش کیا ہے آج کے حالات میں، جدید حالات کے اور جدید چیلنجز کی روشنی میں، اس کے لحاظ سے یہ فکر ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ فکر وہی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ سرخرو ہو، اور جب اسلام سرخرو ہوگا تو مسلمان اس سے سرخرو ہوں گے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہماری فکر کا محور مسلمانوں کی حکمرانی کا نہیں ہے جماعت اسلامی کا، بلکہ اسلام کی حکمرانی کا ہے۔ اور وہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کے کسی بندے سے بھی لی جا سکتی ہے، چاہے وہ نسلی مسلمان ہو یا کوئی کہیں اور سے اسلام میں آ کر شریک ہو گیا ہو اور اسلام کا اور اچھا خدمت کرنے والا ہو۔ قرآن مجید ہم سے بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم کسی اور کو لے آئیں گے، یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہارے علاوہ کسی قوم کو بدل دیں گے، لے کر آ جائیں گے تمہاری جگہ پر۔ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کی فکر جو ہے وہ اسی کا کام ہے، نام ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو سب کو کرنا چاہیے، پوری امت کو کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید خود ہم سے یہ بتاتا ہے کہ ساری امت صرف ایک کام کے لیے نہیں ہے، ہر امت کے بہت سے کام ہیں اور ہر کام کے الگ الگ جماعت کے گروہ ہو سکتے ہیں جو یہ کام کریں گے۔ تو اس معنی میں کہ اسلام سے وابستگی، دین سے وابستگی، اللہ سے وابستگی، اور اللہ سے وابستگی کے بعد امت سے وابستگی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کا نام بھی جماعت اسلامی کی فکر ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا فقہی انداز سے اگر اس بات کو کہوں تو ہمارے ہاں علم کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ علم تو خود اپنی جگہ پر اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے، شریعت کا علم خاص طور سے، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اتنا اسلام کے اندر مہارت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ علم رکھتا ہو کہ وہ عربی زبان کا علم گہرائی سے سمجھتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، حدیث کو سمجھتا ہو، ہمارے جو 3 نسلوں کا سلف کا دور جن کو ہم کہتے ہیں، صحابہ، تابعین اور تابع تابعین، ان کے دور میں کیا کوششیں ہوئی ہیں اسلام کی، ان کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہو۔ تو اگر ایسا شخص اسلام کے اندر قرآن اور حدیث کے عبارتوں سے ایسے مطلب نکالے جو ان چاروں بنیادوں کی بنیاد پر قابل قبول ہوں تو ہم اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اور مطلوب ترین ہے، یعنی اصل مطلوب درجہ یہی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں یوں سمجھیے کہ جو خلیفہ کے لیے شرطیں رکھی گئی ہیں اس میں جو اعلیٰ ترین شرطیں یہ ہیں کہ وہ مجتہد درجے کا عالم ہو، وہ صرف علم رکھتا نہیں ہو بلکہ مجتہد درجے کا ہو، اور بھی اس کی شرطیں ہیں۔ تو ایک تو اجتہاد ہے، لیکن اگر اجتہاد آدمی نہ کر سکتا ہو تو دوسرا درجہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تحقیق۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثلا خود تو اجتہاد نہیں کر سکتے، لیکن 4 لوگوں نے کوئی بات کہی ہے اور ہر ایک کی دلیل ہے، تو آپ دلیلوں کو دیکھ کر یہ طے کر سکیں کس کی دلیل مضبوط ہے اور کس کی رائے زیادہ جاندار ہے۔ تو اگر یہ درجہ ہو تو یہ بھی علم کا اعلیٰ ترین درجہ نمبر 2 پہ اور مطلوب درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے جس کو ہم اتباع کہتے ہیں، یا جس کو ہم تقلید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اندھے بہرے کی طرح آنکھ بند کر کے کسی کو بھی سامنے گزارا تھا، داڑھی والا تھا، اس سے کہا کہ آپ مفتی صاحب لگ رہے ہیں، فتویٰ دے دیجیے۔ بلکہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود علم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ فلاں صاحب علم کے ایک اچھے ماہر ہیں، مشہور ہیں، اور ان سے میں دین کا مسئلہ پوچھوں گا تو وہ صحیح رہنمائی کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کا نیت کا اخلاص بھی دیکھا جائے گا، ان کا علم کا درجہ بھی دیکھا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یوں کہہ لیجئے کہ دین کی خدمت میں ان کا کوئی ریکارڈ دیکھا جائے گا، اس کی پیروی کریں گے تو اتباع کہلاتی ہے۔ اور قرآن مجید نے 3 درجوں کا ہمیں اجازت دی ہے۔ قرآن میں ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر سے یہ بات پوچھ لو۔ تو اگر جماعت اسلامی کی بنیادی فکر کو ہم تلاش کریں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو جسے کہہ لیجیے اندھی مقلد نہیں ہے،
یعنی وہ کوشش یہ کرتے ہیں اس کے افراد کے اجتہاد کے درجے میں پہنچے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم تحقیق کے درجے میں ہم ضرور پہنچنے کی کوشش کریں۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ 100 مسئلے ہیں اس میں سے 5 مسئلوں میں تحقیق کر سکیں، کوئی دوسرا ہو سکتا ہے وہ 10 میں کر لیں، یہ ایشو نہیں ہے، لیکن اس کوشش میں ہمیں یعنی اس ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی جو فکری بنیاد بنائی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے اگر میں اجتہاد کر رہا ہوں تو آپ میں اہلیت ہو جاتی ہے تو آپ بھی اجتہاد کریں۔ امام ابو حنیفہ ہمارے عظیم ترین ائمہ میں سے ہیں، ان کے تقریباً 56 شاگرد تھے، اور ان شاگردوں کے ساتھ وہ اپنی پوری اجتہادی کوشش اس طرح سے کرتے تھے کہ پہلے ان کو موقع دیتے تھے اور ان سے ان کے اجتہادات پوچھتے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ گریڈنگ کی تھی، انہوں نے وہ کیا تھا کہ میرے اتنے شاگرد یہ قاضی بن سکتے ہیں، اتنے شاگرد مفتی بن سکتے ہیں، اتنے شاگرد یہ فتویٰ مطلب یہ کہ وہ مختلف قسم کی ذمہ داریاں لے سکتے ہیں، یہ ان کی وہ تھی۔ تو مولانا یعنی امام ابو حنیفہ کی خاص بات یہ نہیں تھی کہ وہ تنہا مجتہد تھے، بلکہ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کلیکٹیو اجتہاد کے قائل تھے، ایک پورا انہوں نے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کی تھی۔ تو ہمارے ہاں بہت سے اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں گے تو دنیاوی لحاظ سے جو مسئلہ ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دینی لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آج کے زمانے میں ایک تو تحقیق و اجتہاد کم ہو گیا ہے، ایک بس ہم نے بزرگوں کی باتوں ہی کو مانتے جانا ہے اور اس سے ذرا سا بھی ہٹنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمارا شخصیت محور بن گئی ہے، یعنی فلاں شخص جو ہے بس اس نے کہہ دیا تو کافی ہے، اور فلاں شخص کے علاوہ کوئی بات ہوگی تو ہم اس کو نہیں لیں گے۔ یہ چیز اس چیز نے ہماری جو اسلام کے لیے مرکز محور ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہو گیا ہے۔ یعنی میں اس معنی میں نہیں کہنا چاہتا کہ میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی شخصیت کو محور بنانے کے لیے لائے تھے یا اللہ کو انہوں نے اپنے ذریعے سے جوڑا تھا بندوں سے؟ یعنی میں ایک جملہ آپ کو نقل کروں، عام طور سے لوگوں نے ایک جملہ کہا ہوتا ہے جب وہ حج پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے، جی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حج تو کر لیا لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو زیارت کی چیز مدینہ ہے۔ تو کوئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ مد مقابل ہے، ایک دوسرے کمپٹیٹر ہے، جی، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل شخصیت تو اللہ تعالیٰ کی نبی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے ذریعے سے اللہ سے جوڑا ہے۔ ایک آدمی نے صرف ایک موقع پر یہ بات کہہ دی، انشاءاللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا تو مجھے اللہ کے برابر کر رہے ہیں، صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور پر، اور مولانا مودودی نے یہ بات کئی جگہ لکھی ہے کہ لوگ مجھ سے وہی توقع رکھتے ہیں کہ جیسے لوگ پیری مریدی میں ہوتا ہے، اور میں اس خاندان سے ہوں، مجھے معلوم ہے سب چیزوں کو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے ہم اس کو محور بنائیں۔ تو مولانا نے جماعت اسلامی کی فکری بنیاد جو بنائی ہے وہ اس پر تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک لفظ کا اضافہ کروں گا کہ مولانا مودودی نے اس بات کو جس طرح سے پیش کیا وہ آج کی زبان میں جمہوریت بن گیا۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا بھی ایک ووٹ ہے اور آپ کا بھی ایک ووٹ ہے، اور ہم دونوں ووٹ میں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میرا ووٹ 50% کا ہے اور آپ کا 100% کا ہے، لیکن جمہوریت کا مطلب بالکل دوسرا ہوتا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جو بھی ہیں اور میں برابر ہوں، اس لیے میں ان پہ جو چاہوں۔ اور مجھے اس کے لیے جملہ یاد آ جاتا ہے کہ حضرت عمر کو ایک آدمی نے ٹوک دیا تھا کہ ان کے پاس کرتا لمبا کیسے آ گیا، اور وہ کہتا صاحب یہ تو اسلام کے اندر ہے۔ جس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جماعت نے کوشش کی ہے، لیکن اس میں ہمارے بہت سے افراد کو اس میں وضاحت شاید کی ضرورت ہے کہ جمہوریت کو اگر ہم مکمل اپنا لیتے ہیں تو وہ کسی اور رنگ میں لے کے جائے گی۔ ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہے شورا کی۔ مشاورت جو ہے وہ ایکول ووٹ کا نام نہیں ہوتا، مشاورت نام ہوتی ہے اہلیت کا، کہ اگر آپ کے اندر اہلیت ہے تب آپ کا ووٹ برابر ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مثلا ہمارے جیسے اجماع کا لفظ ہے، اجماع امت کہتے ہیں ہم اسے، لیکن اجماع امت کا مطلب یہ کہ صرف وہ لوگ جو رائے دے سکتے ان کا اجماع۔ 50 آدمی جمع ہو جائیں کہ بھائی آج سے ہم 4 رکعتیں پڑھا کریں گے فجر میں مثلا، کوئی اجماع نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو بڑا یعنی فکری بنیادوں کو سمجھنے میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم شورا کے قائل ہیں۔ مولانا مودودی نے شورا پہ بہت اہمیت دی ہے اور بڑی اس کے فکر کو بیان کیا انہوں نے، لیکن کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں خاص طور سے بعض جو یہ آج کل جو سوشل پہ چیزیں آتی ہیں اس میں جس طریقے سے عبارتیں لوگوں کی تفسیریں پڑھتا ہوں تو مجھ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس معنی میں ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مولانا مودودی نے کہا تھا تو میری بھی تو رائے اس میں سلسلے میں یہ بھی ہے، میں بھی تو دے سکتا ہوں،
نہیں، آپ رائے ضرور دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں مولانا نے خاص بات لکھی ہے کہ اسلام میں کوئی پریسٹزم نہیں ہے، کوئی مطلب برہمنیت نہیں ہے، مگر اسلام میں اختصاص ہے، اسپیشلائزیشن. کہ آپ جب بات کریں گے، اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ حضرت عمر کی شورا تھی، آپ اس کو جا کے تحقیق کیجئے کہ اس میں کون ممبر تھے. سب سے بنیادی شرط یہ تھی کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں، سب سے پہلی بنیاد. دوسری بات یہ تھی کہ اس میں سب سے بڑے کون کون سی غزوات میں شریک ہوئے ہیں، غزوہ بدر میں، بیعت عقبہ میں کون شریک ہوا، فلاں میں کون شریک ہوا. اس کے بعد ایک شخص تھا جو استثناء تھا، وہ تیسری شرط یہ تھی کہ زیادہ عمر والے ہوں گے. ایک استثناء تھا عبداللہ ابن عباس، اور لوگوں کو اعتراض تھا کہ ان کو آپ نے کیسے شورا میں رکھ لیا. تو حضرت عمر نے ایک موقع پر ان کا امتحان دلا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ اس کے اہل ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو یقیناً ایک آدمی نے ٹوکا تھا، لیکن حضرت عمر نے 50 موقع پر لوگوں کی بات نہیں مانی تھی، اور 50 موقع پر لوگوں کو ٹھیک کیا تھا، اور ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کی بنیادی فکر جو ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ اسلام اجتماعیت کا نام ہے. اجتماعیت کے لیے ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کا کام اس وقت چلے گا جب اس میں اطاعت ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے. تیسری بات جو میں اسی کے ساتھ کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب فکری بنیاد ہم بناتے ہیں، تو میں نے ابھی پہلے بھی ایک گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے آج کل ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو حق و باطل کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دوں، بھئی آپ کو شکر چائے میں پسند نہیں ہے تو آپ کے ساتھ تو شکر پینا حرام ہے مثلا. بھئی آپ پسند ہے تو آپ نہ پیجئے، ناپسند ہے تو آپ مطلب ایک دوسرے کو حرام مت کیجئے مثلا. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ دین کا مسئلہ ہے. اب مثلا فرض کیجئے کہ بہت سے موقع ہوتے ہیں جس میں ہمارا ذوق ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی میں ایک صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں ایک اور عالم تھے، ان کا تبصرہ نقل کیا کہ میرا ان سے دوری ہوتی چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سبب ذوق بھی ہے کہ ان کی ایک خاص قسم کا دین کی خدمت کا ذوق تھا. میں اس سے انکار نہیں کر رہا، وہ بھی بہت ضروری ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اس پہ مولانا نے ان سے ہی کہا تھا، مولانا مودودی جب ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا آپ یکسو ہو جائیں، آپ جس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں ان کی خدمت آپ کیجیے، اس پہ یکسو ہو جائیں. تو یہ مسئلہ ذوق کا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ترجیحات کا، کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس موقع پر ہمارے یہاں فقہ میں جتنے بھی اختلاف ہیں، ایک ہی بات ہو رہا ہے، ایک ہی دلیل ہے قرآن حدیث کی، اسی سے ایک آدمی ایک مطلب نکال رہا ہے، دوسرا نکال رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک پہلو پہ زور دینا چاہ رہا ہے، دوسرے پہلو پہ زور دینا چاہ رہا ہے، اور اس لیے اختلاف ہو رہا ہے. تو ترجیحات کا اختلاف بالکل ہو سکتا ہے، اور جماعت کے اندر یہ اختلاف رہے گا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت کی ہم تربیت کیسے کریں. تو میرے نزدیک جماعت اسلامی کی فکری بنیاد کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے وہ تربیت حاصل کر لیں ایک چھوٹے گروہ میں، کہ جب ہم بڑی امت کا حصہ بنے تو وہ تربیت کام آئے. کیسے ہم ایسی تربیت حاصل کر لیں کہ جب ہم اس جماعت کے ساتھ آئیں تو ہماری اصل الجماع جو ہے، دا جماع، یونٹی آف امہ، وہ اس میں ہم ٹکرائیں نہیں، اس کے ساتھ ہم اس کے اندر آسانی سے اس کے اندر وہ ہو جائیں. جب اصل امیر ہمارا آ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو یکسو کر لیں. تو اس لحاظ سے ہمارے عقیدے کی تربیت، ہماری مطلب عبادات کی تربیت، ہمارے ساری چیزوں کی تربیت، ایسے انتظامی تربیت، اجتماعیت کے کتنا سے آداب ہوتے ہیں، اور کیسے ہم تفرقے سے بچیں، کیسے ہم مطلب یہ کہ مشورہ دیں تو کیسے دیں، فیصلہ ہو جائے تو کیسے مانیں، سرگوشیوں سے اور نجوہ سے اور اس سے کیسے بچیں، اور مطلب کسی چیز کے اندر نفسانیت آ رہی ہے تو اس سے کیسے اپنے آپ کو دور کریں. تو یہ ساری تربیتیں جو ہیں، اگر آپ اس کا نام احسان کی تصور میں کہیں گے تو یہ تزکیہ نفس ہے، لیکن چونکہ تزکیہ نفس کا لفظ استعمال نہیں ہوا تو لوگ کہیں گے صاحب یہ تو ایک انتظامی بات آپ نے کر دی، اس میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. الدین والجماع، حدیث میں آتا ہے کہ دین جماعت کا نام ہے، اور آپ نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جماعت کے ساتھ جوڑے رہو. تو حق اور باطل ہر چیز نہیں ہوتی. حق اور باطل ہوتا ہے صرف عقیدے میں. عقیدے کے اندر میں اگر یہ کہوں کہ ایک خدا بھی ہوتا دو بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں تو نہیں ہو سکتا. لیکن فقہ کے اندر حق و باطل نہیں ہوتا، فقہ میں راجح اور غیر راجح ہوتا ہے. یعنی دونوں رائے صحیح ہیں لیکن ایک ذرا زیادہ طاقتور ہے، ایک کمزور ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری مطلب یہ کہ اختلافات ہیں اس کو ہم گڑمٹ کر کے اس کو الجھا دیتے ہیں. اب مثلا فرض کیجیے مجھے کسی امام کا مسلک سے اختلاف ہے، میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا. حدیث میں کہ آپ نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور برے کے پیچھے نماز پڑھ لو.
اور ہمارا یہ ہوتا ہے اگر ہمیں ذرا سا کسی صاحب سے مسجد سے اختلاف ہو گیا اس میں جانا ہی بند ہو گیا اور ہم نے اس کو حق و باطل کا مسئلہ بنا دیا۔ تو اس لحاظ سے میں جس بات کو کہنا چاہتا ہوں، جماعت بنیادی طور پر یہ چاہتی ہے کہ ہم کیسے پھر سے جماعت کی طرف اور اجتماعی طرف لوٹ آئیں، اور اس کا سب سے بڑا مخالف عنصر ہے فرقہ، تفرقہ۔ اور تفرقے کا آپ جو چاہیں تعریف کریں، میرے نزدیک ایک ہی تعریف ہے۔ تفرقے کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی باتوں کو غیر بنیادی بنا دیں، جی غیر بنیادی باتوں کو بنیادی بنا دیں۔ مثلا فرض کیے مسجد میں جانا ہے، ٹوپی کے ساتھ جائیں گے تب نماز ہوگی، نہ نہیں ہوگی۔ اب آپ نے غیر بنیادی کو بنیادی بنا دیا۔ اچھا آپ یہ کہیں کہ صاحب بغیر وضو کے بھی نماز ہو سکتی ہے مثلا، فرض کیجئے، تو آپ نے جو بنیادی بات ہے اس کو غیر بنیادی بنا دیا، تو وہاں سے تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اور بغیر دلیل کے ہوگا تو اور ستیہ ناش کر دے گا وہ۔ تو جماعت اسلامی کی فکر بنیادی طور پر راجح اور مرجوح کے بیچ میں ہے، مثلا اجتہاد و تحقیق کے بیچ میں ہے، اور اس کے بعد یہی ہے کہ ہمارا مقصد یقیناً اللہ کی رضامندی ہے، لیکن اس رضامندی کے ساتھ اس دنیا میں بھی اللہ کے دین کو ہم بس دنیا پہ اوپر لانا چاہتے ہیں۔ انسانیت کا سب سے کامیاب کوئی ورژن ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی جماعت کی فکر ہے، اور اسی کو ہمیں اس طرح سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔